بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ یزید کا دور حکومت اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہانی کے 4 حصے ہیں، جو یہ پہلا حصہ آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ معاویہ کی وفات رجب 60 میں ہوئی، جبکہ اس کا بیٹا یزید شکار کے سفر پر حوران میں تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر الولید ابن عتبہ کو ایک خط لکھا، جس میں اس سے کہا گیا کہ اگر ضرورت ہو تو اہل مدینہ کی زبردستی بیعت کر لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لے لو۔ اگر ان میں سے کوئی انکار کر دے تو انہیں کوئی عذر نہیں ہونے دے گا۔ اس کا سر قلم کرو اور اس کا سر مجھے بھیج دو۔ جب ولید کو خط ملا تو اس نے مروان ابن حکم کو بلایا کہ وہ حسین اور ابن زبیر کے بارے میں ان سے مشورہ کرے۔ مروان نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فوراً ان کو بلوا لے اور ان سے فوراً بیعت کرنے کے لیے کہے۔ اگر وہ انکار کریں تو معاویہ کی موت کی خبر شہر میں پھیلنے سے پہلے انہیں قتل کر دے۔ دوپہر کے آخر میں اس نے حضرت امام حسین اور ابن زبیر کو بلایا اور اس نے یزید کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط پڑھ کر سنایا، جس میں معاویہ کی موت کی خبر دی گئی تھی اور مدینہ کے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے والد کا جانشین تسلیم کرے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ گورنر یقیناً یہ پسند کرے گا کہ وہ چھپ کر نہیں بلکہ اگلی صبح باقی لوگوں کے ساتھ کھلم کھلا بیعت کرے۔ ولید نے رضامندی ظاہر کی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باقی لوگوں کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن مروان نے مشورہ دیا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک قید کر دے جب تک وہ راضی نہ ہو جائے یا پھر اسے پھانسی دے دی جائے۔ تاہم حضرت امام حسین نے مروان کو غصے میں دھمکی دی اور گورنر ہاؤس چھوڑ دیا۔ اسی رات ابن زبیر تعاقب کرنے والی فوجوں سے بچنے کے لیے بذریعہ سڑک چھپ کر مکہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹوں، اپنے بھائی حسن کے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ سوائے محمد ابن حنیفہ کے رجب کے اختتام سے 2 دن پہلے رات کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زبیر کے برعکس تام اس نے مخالفت اور بغاوت کے اپنے ارادوں کو چھپانے سے انکار کرتے ہوئے مرکزی سڑک کی پیروی کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت کو دہراتے ہوئے مدینہ سے چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے شہر چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے ظلم سے نجات دے۔ مکہ پہنچتے ہی یہ آیات تلاوت کی گئی، اور جب اس نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کیا تو کہنے لگے کہ شاید میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ اپنی زندگی، اپنی روانگی سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وصیت لکھی اور ان کی آخری ملاقات میں اپنے بھائی محمد ابن حنیفہ کو سونپ دی۔ اس میں اموی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی حمایت کرنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مارکات کا ایک اور بیان تھا۔ انہوں نے لکھا، میں برے ارادے یا لالچ سے بغاوت میں نہیں اٹھا، نہ بدنوانی اور نہ ہی غلط کام کو دوام بخشنے کے لیے، بلکہ میں نے اپنے دادا نانا کی برادری میں صحیح احکام قائم کرنے کی تلاش میں ایسا کیا۔ میں جانتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں اور اپنے نانا اور اپنے والد حضرت علی ابن ابی طالب کی مثال پر چلوں۔ اگر لوگ وہ مجھے سچائی کے ساتھ قبول کریں تو یہ خدا کے لیے ہے کہ وہ قبول کریں گے، کیونکہ وہ حق کے لائق ہیں۔ البتہ اگر وہ مجھے ٹھکرا دیں تو میں اسے صبر کے ساتھ برداشت کروں گا اور لوگوں کے درمیان اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ختم کروں گا، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تقریباً 2 مہینے مکہ میں رہے۔ اس دوران اسے کوفہ سے بہت سے خطوط اور قاصد موصول ہوئے، جن میں یزید کے خلاف اپوزیشن کی قیادت کرنے اور ان کی مکمل حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اپنے خطوط میں کوفیوں نے اصرار کیا کہ ان کا کوئی امام نہیں ہے، اور اس طرح انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس آنے کی تاکید کی تاکہ خدا انہیں اپنے ساتھ راہ حق اور الہی ہدایت پر لے جائے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ کیا لوگ متحد ہیں، اور انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا تو وہ اسے جلدی سے اس کی اطلاع دیں۔ مسلم
نے سب سے پہلے مختار ابن عبید اللہ الثقفی کے گھر میں قیام کیا۔ جب وہ کوفہ پہنچے، کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے مسلمانوں کے مقدم مقام کا پتہ لگانے کے لیے مخبروں کو پھیلایا اور مؤخر الذکر کو اپنی کارروائیوں کا مرکز انی ابن عروہ کے گھر منتقل کرنے پر مجبور کیا۔ جب ابن زیاد کو بالآخر مسلم کو چھپانے کی جگہ کا علم ہوا تو اس نے ہانی کو بلوا بھیجا، جسے اس نے بہت مارا اور آخر کر قتل کر دیا۔ جب مسلم کو ہانی کی موت کی خبر ملی تو وہ اپنے حامیوں کے ساتھ محل پر چڑھائی کرنے اور اپنے ابن زیاد کو قتل کرنے نکلا۔ تاہم مؤخر الذکر نے دھمکیوں اور رشوت کا استعمال کرتے ہوئے کوفہ کے معززین سے کہا کہ وہ بحر ہجوم سے بات کریں اور انہیں مسلمانوں کو چھوڑنے اور پر آمادہ کریں۔ آخرکار انہوں نے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ ایک تلخ جد و جہد کے بعد وہ انہیں پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے لے آئے۔ دونوں آدمیوں کے درمیان طویل تلخ کلامی کے تبادلے کے بعد مسلم کو محل کی چھت پر لے جایا کر شہید کر دیا گیا۔ اس کا سر اور لاش عوام کو دھمکانے کے لیے نیچے مار کر والی جگہ پر پھینک دی۔ آپ کو 9 ذی الحج 60 ہجری کو شہید کیا گیا۔ مسلمانوں کی تباہی کی خبر ابھی تک حضرت امام حسین تک نہیں پہنچی تھی، کیونکہ یہ صرف اس دن ہوئی تھی جس دن وہ روانہ ہوئے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یزید کی بیعت کرنا اور اس طرح حکم الہی کی